بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وهو بكل خلق علیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، آبر بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، سورہ یاسین کی ان آخری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اٹھائے جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کی دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، دوبارہ زندہ کیے جانے، پیدا کیے جانے کے سلسلے میں یہ بنیادی مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے، اور دوسری خاص بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دوبارہ پیدا کرنا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی علم ہے۔ تو علم اور قدرت کا خصوصی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال کا وصف ہے کہ وہ علم والا بھی ہے، بے انتہا، اور بے انتہا قدرت والا ہے۔ اس لیے ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر ہے اور خوب جانتا ہے کہ کیسے زندہ کرنا ہے۔ بہرحال ہمارے سامنے جو آیت کریمہ یا ایک دو آیتیں جو ہمیں آج آپ کے سامنے پڑھنی ہے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین، خصوصیت کے ساتھ عاص بن وائل، امیہ بن خلف، یا بعض روایات میں عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ کا بھی ذکر بعض لوگوں نے کیا ہے۔ زیادہ قریبی بات یہی ہے کہ اس کا تعلق کفار مکہ سے، کفار قریش سے ہے۔ تو عاص بن وائل یا امیہ بن خلف، ان لوگوں نے جو بات کہی تھی کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کہیے، یعنی ان مشرکین کا، کفار کا جواب دیجئے۔ قل، آپ جواب میں کہیے، یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان ہڈیوں کو پہلی بار پیدا کیا ہے۔ انہیں وہ پیدا کرے گا، انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر تخلیق کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ خلق، تخلیق، پیدا کرنا، وجود میں لانا، کیسے زندہ کرنا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے، اس کو خوب جاننے والا ہے۔ علیم بھی مبالغے کا ہی صیغہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا قل یحییہا اللہ، آپ کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو اللہ زندہ کرے گا، بلکہ کیا کہا، قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، آپ کہیے کہ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا، وہ ذات زندہ کرے گی، الذی یحییہا الذی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زندہ کرے گی جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے دوبارہ زندہ کرے گی۔ دلیل کیا ہے؟ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہی تو پہلے اسے پیدا کیا۔ اول مرہ، پہلی بار کس نے پیدا کیا؟ پہل کس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز پر
ہر چیز، ہر تخلیق پر قادر ہے، ہر تخلیق کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے اندر اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اس کی وضاحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں آئی ہیں ان کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا۔ تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ پہلی بار جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اس مسئلے کو کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی واضح اور انوکھے انداز میں بیان فرمایا ہے، صریح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ روم کی آیت کریمہ، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو تخلیق کو شروع کرتا ہے۔ تخلیق کی شروعات کس نے کی؟ خلق، وجود میں لانا، پیدا کرنا، اس کا آغاز کس نے کیا؟ کون پہلے پیدا کر رہا ہے؟ ہم سب کی پیدائش ہوئی ہے، پہلی بار پیدائش ہوئی، کس نے پیدا کیا؟ زمین پہلی بار پیدا ہوئی، کس نے پیدا کیا؟ آسمان پہلی بار تخلیق کی گئی، اس کی کس نے تخلیق فرمائی؟ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ شجر، یہ حجر، ان تمام چیزوں کو پہلی بار آخر ہمارے سامنے وجود میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے۔ پہلی بار پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، کسی کو قدرت نہیں کہ کسی چیز کو وجود میں لائے۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ لوٹائے گا، یعنی فنا کر دے گا، قیامت آئے گی، اور فنا کے بعد پھر انسان کو، جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ لوٹائے گا، یعنی پھر تخلیق میں واپس لائے، زندگی میں واپس لائے گا، پھر وہ زندہ ہوں گے۔ اللہ فرماتا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور زیادہ آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، پہلی بار جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق فرمائی ہے، پہلی بار پیدا کیا ہے، تو دوسری بار پیدا کرنا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ سورہ قاف کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا أَفَعَيِينَ، انداز دیکھیے، قرآن کریم کا اسلوب دیکھیے، اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں؟ أَفَعَيِينَ بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ لوگ کہتے ہیں مشرکین کفار کہ دوبارہ ہماری تخلیق کیسے ہوگی، دوبارہ ہماری پیدائش کیسے ہوگی، ہم مر جائیں گے، ہڈیاں گوشت سب بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ذرات میں، تو ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، یہ بتاؤ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا ہم پہلی بار جب پیدا کر رہے تھے تو کیا پیدا کرنے میں ہم عاجز تھے؟ کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے میں عاجز تھے؟ کیا ہمیں پہلی بار پیدا کرنے میں کوئی دشواری آئی، کوئی مشقت آئی، کوئی پریشانی آئی؟ کیا پہلی بار پیدا کرنے میں ایسا ہوا کہ پیدا نہیں کر پا رہا ہوں میں؟ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، کیا پہلی تخلیق کے وقت ہم عاجز ہو گئے تھے؟ نہیں نا، ہم نے پیدا کیا یا نہیں پیدا کیا؟ تو ہم ایسے ہی دوسری بار، پہلی بار جب عاجز نہیں تھے تو دوسری بار عاجز کیسے ہو سکتے؟ اس آپ سوچیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات، اوصاف کمال سے کہ سب سے اعلیٰ مقام پر فائز، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندوں کو سمجھانے کے لیے اتنی باریک باریک چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ سوچو ذرا، أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے کے وقت عاجز تھے، عاجز ہو گئے تھے؟ نہیں۔ سوال کس کے لیے ہے؟ سوال انکار کے لیے۔ پہلی بار جب عاجز نہیں تھے تو دوسری بار کیسے عاجز رہیں گے؟ کوئی بھی چیز پہلی بار مشکل ہوتی ہے، اللہ کے لیے جب وہ مشکل نہیں ہے تو دوسری بار پیدا کرنا تو اور زیادہ آسان ہے۔ اللہ فرماتا بل ہم فی لبس من خلق جدید، مسئلہ یہ ہے کہ نئی تخلیق یعنی دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں یہ شبہے میں پڑی ہوئی ہیں، ان کو شک ہے، ان کو یقین نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم پیدا نہیں کر پائیں، ہم پیدا کرنے پر قادر ہیں، ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ شبہے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ
زندہ کیے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا سورہ عبس کی آیتوں میں من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو منی کے قطرے سے پیدا کیا، فقدرہ اور پھر اس کا اندازہ بنایا، ثم السبیل یسرہ پھر راستہ آسان کیا، ثم اماتہ فاقبرہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دے دیا اور اسے دفن کر دیا، یعنی قبر میں ڈلوا دیا، ثم اذا شاء انشرہ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اسے دوبارہ موت کے بعد زندہ کر۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان فرما رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو جواب دیجیے۔ یہ کہتا ہے کون زندہ کرے گا اس بوسیدہ ہڈی کو؟ آپ کہیے کہ وہ ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے۔ تو یہ دلیل کے ساتھ ہے، ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا قل یحییہ اللہ، آپ جواب میں کہیے، یہ کہتے ہیں کون زندہ کرے گا، آپ جواب میں کہیے اللہ زندہ کرے گا۔ لیکن اللہ زندہ کرنے میں کہنے میں دلیل نہیں آتی، دلیل کے ساتھ میں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے۔ پہلی بار کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ ہے اصل میں اس آیت کریمہ کا سرسری طور پر معنی اور سرسری طور پر اس کا ترجمہ۔ اس کے بعد وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تخلیق کو خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ۔ اب یہ جو ٹکڑا ہے آیت کریمہ کا اور پہلے والا جو ٹکڑا ہے، پہلے والے ٹکڑے میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، پہلے والے حصے میں اللہ کی عظمت کا، اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ کو طاقت ہے، قدرت ہے، جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری بار بھی پیدا کرے گا۔ اور دوسرے حصے میں آیت کریمہ کے اس حصے میں علم کا بیان ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی، ہم اپنی باتوں سمجھنے کے لیے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے۔ بھئی کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا کہا جاتا ہے اسے تو کچھ آتا جاتا نہیں، کیا کرے گا یہ؟ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالی قدرت مند بھی ہے اور بے انتہا علم والا بھی، بے انتہا قدرت والا، بے انتہا علم والا۔ اللہ کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اور اللہ تبارک و تعالی کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حصے میں قدرت کا بیان کیا، دوسرے حصے میں علم کا بیان کیا، کیونکہ طاقت بھی چاہیے اور علم بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں بدرجہ کمال، بدرجہ اتم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر تخلیق کو جانتا ہے، ہر تخلیق کو جانتا ہے۔ پیدا کرنا ہے، دوبارہ پیدا کرنا ہے انسان کو، دوبارہ پیدا کرنا ہے جنات کو، دوبارہ پیدا کرنا ہے دیگر مخلوقات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کیسے پیدا کرنا ہے، اس کا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو دونوں چیزیں، کیسے پیدا کرے گا اور پیدا کرنے کی طاقت، دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موجود ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ دونوں پہلو، یعنی اللہ کے قدرت کا پہلو اور اللہ کے علم کا پہلو، دونوں پہلوؤں کو اللہ عز و جل نے اور بھی کئی جگہوں پر ایک آیت میں اکٹھا بیان کیا ہے۔ یہاں بھی ایک آیت کریمہ میں علم اور قدرت کو اللہ نے اکٹھا بیان کیا، اور دوسری جگہوں پر بھی، مثال کے طور پر سورہ طلاق کی آیت کریمہ آپ دیکھیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کو اور قدرت کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، یہ دیکھیے یہاں بھی اسی کا ذکر ہے، اسی پہلو کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمانوں کو، زمینوں کو، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اور زمین اور آسمان کے درمیان کی بڑی بڑی مخلوقات، سورج، چاند، ستارے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و اس تخلیق کا جب ذکر کر رہا ہے اور بڑی بڑی مخلوقات کا، تو اللہ تعالیٰ اپنی دو عظیم صفتوں کا ذکر فرما رہا ہے، ایک علم اور دوسری قدرت۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، بے انتہا قدرت والا ہے، اور اپنے علم اور قدرت سے سب کچھ اس نے پہلی بار پیدا کیا ہے، تو اس نے وہ دوبارہ ان سب کو پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ کیا عجز ہو سکتا ہے؟ کیا عاجزی ہو سکتی ہے؟ بالکل ناممکن سی بات ہے کہ کوئی عاجزی آئے، کوئی کمزوری آئے، کوئی مسئلہ۔ بالکل سرے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس طرح کا سوچنا دراصل یہ ایمان کے خلاف کفر کی بات ہے، جس سے انسان کو بچنے کی ضرورت۔ بہرحال
یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے ساتوں آسمان پیدا کیے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور بالکل اسی جیسے زمینوں کو بھی پیدا کیا، یعنی جیسے 7 آسمان ہیں ایسے ہی اسی کی مثل 7 زمینیں ہیں، 7 سماوات طباقا، 7 طبق ہیں آسمان، ایسی 7 طبق ہیں زمینوں کے۔ یہ جو آسمان دکھائی دے رہا ہے یہ پہلا ہے، اس کے اوپر 6 آسمان، یہ زمین جس پر ہم بستے ہیں یہ پہلی زمین، اس کے نیچے 6 زمینیں، طبق یعنی 6 طبق زمینیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یتنزل الامر بینہن، ان آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے، اللہ کا حکم فرمان، اللہ کا فیصلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اللہ کی تدبیر، یہ سب اس آسمان اور زمین میں چلتی ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم اچھی طرح سے جان لو وہ آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا اور آسمان و زمینوں کے بیچ میں اپنا حکم اتارنے والا، اپنا فیصلہ نازل کرنے والا، اپنی شریعت اور اپنی کائنات کا نظام نازل کرنے والا، اتارنے والا، اس کی خوبی کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو أَنَّ اللَّهَ أَحَاطَ بِكُلِّ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کی قدرت ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے دائرے میں ہے، اللہ کے علم کے احاطے میں ہے، یعنی اللہ کے علم سے گھری ہوئی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، وہ ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتوں کا ذکر کیا، یعنی اللہ نے فرمایا علی کل شیء قدیر وان اللہ علی کل شیء وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی اور اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی، دونوں باتوں کا تذکرہ یہاں اس آیت کریمہ میں آیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مسئلہ پورے طور پر عام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مسئلہ پورے طور پر عام ہے، علی کل شیء قدیر۔ میں اس سے پہلے بھی یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں دیگر مناسبتوں پر، اور یہاں پر بھی اسے دہرانے میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ کل شیء، ہر چیز، کوئی بھی چیز سے باہر نہیں ہے۔ اسی لیے وہ جو عقل پرستی کا فلسفہ بعض لوگوں کی طرف سے پیش کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اینی تھنگ ایوری تھنگ پر قادر ہے، ہر چیز پر، کوئی بھی چیز، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ فلسفہ، یہ عقل پرستی کا نمونہ اور یہ اپنی دانشوری اور لاجک کا فتنہ اور فلسفہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے منچ سے دنیا کے سامنے پھیلایا اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، یہ کہنا کتنے بڑی جرات کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور کوئی اپنی عقل کی بنیاد پر کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، اب اس کے بعد اپنی تعبیر لا کر کے اینی تھنگ اور ایوری تھنگ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کی بکواس کرنے کا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلیٰ کل شیء، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، تو واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی عقل مندی، عقل پرستی، لاجک، دانشوری اور عقیدے اور اسماء و صفات کے باب میں جہالت کی بات کرنا، یہ حد درجہ جرات کی بات ہے۔ اب کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ زنا کرنے پر قادر نہیں، اللہ تعالیٰ چوری کرنے پر قادر نہیں، اللہ تعالیٰ شراب پینے پر قادر نہیں، اس طرح کی کوئی بات کرے تو کتنی جہالت کی بات ہے۔ بھلا بتاؤ کہ یہ ساری بے حیائی اور گندی اور حرام اور گناہوں کے کام، کیا اس کا تعلق قدرت سے ہے؟ اس کا تعلق قدرت سے ہے یا اس کا تعلق عیب سے ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عیب سے پاک ہے، کوئی عیب کا کام اللہ کی ذات میں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ عیب کا بھی کرے؟ یہ تو انسانی عیوب ہیں۔ یہ کس کے عیوب ہیں؟ انسانی عیوب ہیں، یہ مخلوق کی کمیاں ہیں کہ مخلوق زناکاری کرتی ہے، مخلوق بدکاری کرتی، مخلوق چوری کرتی، مخلوق شراب پیتی، نعوذ باللہ۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عیب ہے؟ آخری آیت کریمہ سورہ یاسین کی آ رہی ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے میرے بھائیوں۔ تو قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز پر ہے، اور یہ ساری باتیں کرنا دراصل عقیدے سے جہالت کا نتیجہ ہے، اسماء و صفات کے باب میں لا علمی کا نتیجہ ہے۔ جس کو عقیدے، توحید، اسماء و صفات کا باب خاص طور پر جس کو اس بات کا علم نہ ہو، وہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ اللہ زنا کرنے، چوری کرنے، بدکاری کرنے، اپنے جیسے کو پیدا کرنے وغیرہ وغیرہ پر قادر نہیں ہے۔ اس کا تعلق قدرت سے نہیں ہے، یہ سب مخلوقات کے عیوب ہیں، مخلوقات کے نقائص ہیں، مخلوقات کی کمیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی کمیوں سے پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، اور یہ ساری چیزیں انسانوں کے بندوں کے عیوب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیب سے پاک ہے تو کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ باتیں کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کی توہین کرنے جیسی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ دو حدیثیں یہاں پر خاص طور پر ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد، ان ابن آدم کل شیء من ابن آدم، آدم کے بچے کا، آدم کی اولاد کا، جب اولاد آدم کو دفن کر دیا جائے گا تو اس کی جسم کی ہر چیز کو مٹی کھا لے گی، اس کی ہر چیز کو مٹی کھا لے گی۔ ایک چیز انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جسے مٹی نہیں کھا سکتی، جسے مٹی نہیں کھا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا عجب الذنب منہ خلق ومنہ یرکب الخلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی جسم کے سارے حصے کو مٹی کھا لے گی، ایک حصہ انسان کے جسم میں، ایک چیز ایسی ہے جس کو مٹی نہیں کھائے گی اور وہ باقی رہے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ایک ہڈی ہے۔ انسانی جسم کے گوشت تو نرم چیز کا نام ہے، گوشت تو تحلیل ہو جائیں گے، جلدی ہی مٹی میں مل جائیں گے۔ ہڈی مضبوط ہوتی ہے لیکن ہڈی بھی بوسیدہ ہو جائے گی اور زمین ہڈی کو بھی بوسیدہ کر کے اسے کھا جائے گی۔ الا عجب الذنب، سوائے ایک ہڈی کے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، جس کو عجب الذنب کہتے ہیں یا عظم الذنب کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ اپنی انگریزی زبان میں ٹیل بون کہتے ہیں۔ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے کمر کی، یہ بالکل نیچے جب جاتی ہے تو آخری سرا جو مخروطی شکل میں آخری ہڈی ہے اسی کو عجب الذنب کہتے ہیں، اسی کو عصعص یا عصعصی بھی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہڈی بوسیدہ نہیں، اسی سے ابن آدم کی تخلیق ہوئی ہے اور اسی سے ابن آدم کو کہ جسم کو دوبارہ مرکب کیا جائے، دوبارہ جوڑا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اور اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ کون سی چیز ہے، کس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی دوبارہ تخلیق فرمائے گا، اسی کو اس کا علم ہے اور وہی اس پر قادر ہے۔ تو وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ، اس سے مخلوق کو یعنی انسانیت کو کیا کیا جائے گا؟ دوبارہ وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا۔ وہ شخص، صحیح مسلم کی روایت کا مشہور واقعہ، مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا تھا، ہے نا، پچھلی امتوں کا ایک واقعہ کہ ایک شخص نے جو بے حد گنہگار تھا، معاصی منکرات پہ ڈوبا ہوا تھا، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہت سارے منکرات اور گناہ اور معاصی پہ ڈوبا ہوا تھا، بلکہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی نیک کام اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اسے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اور اپنے بیٹوں سے اس نے سوال کیا، یا ابنائی، اے میرے بیٹوں، کیف انا اب لکم، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا کیسا باپ ہوں، یعنی میں باپ ہوں لیکن میرے بارے میں تمہارا کیا تاثر ہے، کیا نظریہ ہے؟ تو بچوں نے کہا خیر اب لنا، خیر اب لنا،
آپ ہمارے بہترین باپ ہیں، اچھا سے اچھا کوئی باپ جو ہو سکتا ہے اپنے بیٹوں کا، اپنی اولاد کا، اس طرح سے آپ ہیں، سب سے اچھے باپ ہیں آپ نے کوئی کمی نہیں کہی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ نے ہمیں کھلایا پلایا پہنایا، ہمیں زندگی کے اسباب وسائل سب میسر کیے، ساری کوشش کی، کوئی کسر نہیں چھوڑا ہماری آسانی کے لیے، راحت رسانی کے لیے، صحت تندرستی کے لیے، کھانے پینے پہننے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ خیر ہوا بھی، آپ تو ہمارے بہت اچھے باپ ہیں۔ لیکن باپ نے کیا کہا؟ میں نے لیکن کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، کوئی خیر کا کام، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے۔ یعنی تمہیں تو ضرور پالا پوسا کھلایا پلایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں بے انتہا گناہ گار، معاصی منکرات میں ڈوبا ہوا ہوں، میں نے کوئی نیکی کا کام، خیر کا کام نہیں کیا۔ عجیب حال ہے انسانی زندگی کا، عام طور پر یہی حال ہے۔ انسان اپنے بال بچوں کے لیے حلال تو جانے تو حرام کا بھی راستہ اختیار کر کے ان کو کھلاتا پلاتا ہے، لیکن اپنی عاقبت برباد کر لیتا ہے، اپنی عاقبت ضائع کر لیتا ہے۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ اب چونکہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے پاس کوئی نیکی تو نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈر بہت ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے جب میں مر جاؤں فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ ذُرُّونِي فِي الرِّيحِ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، اس لیے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری لاش کو کیا کر دینا؟ جلا دینا، اور میری لاش کے جلنے کے بعد اس کی راکھ کو پیس دینا، اسے باریک برادہ پاؤڈر بنا دینا۔ ثم ذرونی فی الریح، اور اس کے بعد جب طوفانی ہوا چل رہی ہوگی نا، ایک دم طوفان چل رہا ہوگا، آندھی چل رہی ہوگی، فی یوم عاصف، دیکھو سخت گرمیوں کے موسم میں تیز آندھی چلتی ہے، ایسا جب دن آئے گا تو اس راکھ کو اس آندھی میں اڑا دینا، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی ذرات چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد کیا کہا کہ ایسے کرنا۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر قادر ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کو قدرت ہوگی کہ مجھے اکٹھا کر لے، جمع کر لے، دوبارہ پیدا کر لے، تب، اور اگر قادر نہیں ہوگا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو نجات مل جائے گی۔ اور اگر اللہ قادر ہوگا اور مجھے جمع کر لے گا، میری لاش کے، میری راکھ کے ذرات کو اکٹھا کر کے مجھے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا، تو یقین مانو بیٹو مجھے اللہ ایسی سزا دے گا کہ دنیا میں کسی کو ایسی سزا نہیں دے۔ اب بچوں نے ایسے ہی کیا، بچوں نے ایسے ہی کیا، مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو باریک کر دیا، اسے تیز طوفانی آندھیوں میں اسے اڑا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو سب ہو گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آندھی کو، ہوا کو کہا، ہوا جتنے ذرات تو نے لیے ہیں سب نکال دے، سب نکال۔ کہاں گئے وہ راکھی کے ذرات؟ راکھ کے کہاں گئے ہوں گے؟ زمین پر ہی تو آئے ہوں گے، جو گرے ہوں گے زمین پر آئے ہوں گے، چاہے خشکی میں آئے ہوں یا تری میں آئے ہوں، چاہے وہ سمندر میں آئے ہوں، چاہے خشک زمین پر آئے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا زمین سے ادی ما اخذتی، جو لیا ہے نکال باہر۔ زمین سارے ذرات باہر نکال دے گی، یہ دریا سمندر سارے ذرات باہر نکال دیں گے، ہوا سارے ذرات باہر نکال دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ انسان بن کر کے کھڑا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا مَلَّذِي حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ، جو کچھ تو نے کیا کیوں کیا؟ یعنی مر جاؤں تو جلا دینا اور پیس دینا اور اڑا دینا، یہ سب تو نے کیوں کیا؟ تو کہے گا مخافتک یا ربی، خشیتک یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے، مجھے اتنا ڈر ہے اللہ تیری ذات کا کہ تو میرا خالق و مالک ہے، تو نے مجھے سب کچھ دیا اور میں تیرا گنہگار بندہ بن کر کے زندگی گزارتا رہا، اگر تو مجھ کو عذاب دے گا تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فغفر لہ، اس ایمان کی وجہ سے کہ اس کے اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب دینے پر قادر ہے، اسی خوف پر، اسی ڈر پر، ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، اس کی مغفرت فرما دی۔
خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. تو میرے بھائیوں لاشوں کو جلا دو، اس کی راکھ کے ذرات کو اڑا دو، کچھ بھی کر دو، دفنا دو، سمندر میں پھینک دو، یا اسے پرندوں کے حوالے کر دو، ہے کہ نہیں؟ مختلف ادیان میں، مختلف مذاہب میں، مختلف ازموں میں الگ الگ طریقے ہیں. کوئی جلا دیتا ہے، جلا کر کے اس کی راکھ کو کہیں دفنا دیتا ہے، یا ایسے ہی اڑا دیتا ہے، سمندر میں پھینک دیتا ہے. کوئی اسے لاش کو پرندوں کے حوالے کر دیتا ہے، درندوں کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ اسے پرندے کھا لیں، اس کا وجود ختم ہو جائے وغیرہ. کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مقابل میں ہماری ان حرکتوں اور اس جتن کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. اللہ تعالیٰ ہر خلق کو جاننے والا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثالیں ہمیں دے رہا ہے. بہرحال میرے بھائیوں اس کے بعد ایک آیت کریمہ اور پڑھ لیں. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسری دلیل مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ تبارک، جواب کا حصہ ہے قل یحییہ الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. یہ اسی سلسلے کلام کا حصہ ہے اور پوری سورت اخیر تک اسی سیاق میں اتری ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہی اللہ جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ بنائی، ہرے پودے سے، تر و تازہ پودے سے، سب ہرا پودا، ہرا درخت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لکڑیاں ہری زمین کے اندر اگ رہی ہیں، ایک دم تازہ، ایک دم ہری. اللہ تبارک و تعالیٰ وہی تمہیں پیدا کرے گا دوبارہ، زندہ کرے گا دوبارہ، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے، ہرے تر و تازہ درخت سے آگ بنائی. کیا بنائی؟ آگ بنائی. جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. اور تم اسی آگ سے آگ جلاتے ہو، اسی لکڑی سے آگ جلاتے ہو اپنی مصلحتوں کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، دیگر ضروریات کے لیے، دیگر مصلحتوں کے لیے جو تم آگ جلاتے ہو. سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تو پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا. اب یہ ہرے درخت سے آگ بنانے والی جو بات ہے اس کا دو معنی ہے. اس کا دو معنی میں خلاصہ کر رہا ہوں. اس کا دو معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے کہ وہ جو درخت جو زمین سے اگتا ہے ہرا بھرا ہوتا ہے، گیلا ہوتا ہے، تر ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، لیکن اسی درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خشک کر دیتا ہے، سکھا دیتا ہے. سکھانے کے بعد وہی درخت تمہارے چولہوں میں جلنے اور کھانے پکانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہی لکڑی تو ہے، وہی لکڑی ہے کہ نہیں؟ جو لکڑی کھیت میں لگی ہوتی ہے، زمین سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پانی اور غذا پہنچاتا ہے تو وہ تازہ رہتی ہے، ہری بھری رہتی ہے. لیکن اسی درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آگ جلانے کے لیے خشک کر دیتا ہے. اس گیلی لکڑی میں آگ لگانا چاہو گے تو نہیں لگے گی آگ، لیکن اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آگ لگانے کا، آگ جلانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور تم اسے اپنی مصلحتوں کے لیے استعمال کرتے ہو، اپنی چولہوں میں جلاتے ہو، اپنی مصلحتوں میں استعمال کرتے ہو. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ عرب کے بعض علاقوں میں اور دنیا کے بہت سارے خطوں میں کچھ ایسے ہرے درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، کچھ ایسے درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جس کے الگ الگ نام بھی بہرحال افار وغیرہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. وہ 2-3 درخت ہیں، 2-3 پودے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہے کہ ایک نر ہے دوسرا مادہ ہے، ایک نر ہے دوسرا مادہ ہے. ایک کو دوسرے پر جب رگڑا جاتا ہے تو آگ نکلتی ہے اس سے. ایک درخت کو دوسرے درخت پر، ایک شاخ کو دوسرے شاخ پر، تر ہے، وہ گیلی ہے، ہری بھری ہے، لیکن اگر ایک کو دوسرے پر رگڑا جائے، ایک کو دوسرے پر مارا جائے تو اس سے آگ نکلتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو اب یہ دونوں معنی ہیں، یا تو تر لکڑی کو، گیلی لکڑی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل اسے خشک کر کے تمہارے لیے آگ جلانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. یہ قدرت کس کو ہے؟ کون سکھا سکتا ہے؟ کون اس میں گیلا پن ڈالتا ہے؟ کون اسے اگاتا ہے؟
کون اسے بڑھاتا ہے، کون اسے پرمان چڑھاتا ہے، کون اسے کوپل سے لے کر کے موٹا درخت بنا دیتا ہے اور کون اسے سکھا دیتا ہے کہ ہم اسے آگ بھی جلاتے ہیں اور اسے اپنی مصلحتوں میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کے لکڑی، دروازے، باڑی اور کرسیاں اور دیگر ساری چیزیں اس ان تمام مصلحتوں میں یہ لکڑیاں استعمال ہوتی۔ تو ایک معنی تو یہ، دوسرا معنی یہ ہے کہ کچھ گیلی لکڑیاں ہیں جس میں سے ایک لکڑی کا نام عفار ہے، اور بھی 2-3 لکڑیاں ہیں، تو ان لکڑیوں کو اعراب یعنی دیہات کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ جانتے تھے، اور جہاں کوئی اور وسیلہ میسر نہیں تھا وہاں پر ان لکڑیوں کو، جو گیلی لکڑیاں ہوتی تھی، ان گیلی لکڑیوں شاخوں کو ایک دوسرے سے رگڑ کر ایک دوسرے پر مار کر آگ نکالتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تو یہ چیز بنائی ہے کہ انسان خشک ہری لکڑی سے بھی آگ نکال لیتا ہے، اور فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اور پھر تم اسی آگ کو جلاتے ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا، ذرا یہ تو بتاؤ افرأیتم النار التی تورون، پوچھا سوال، جواب دو، لاجواب ہو جائے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں پوچھ کر کے اس کا جواب دیا، بتاؤ ذرا کون ہے جس کو یہ طاقت۔ اللہ فرماتا افرأیتم النار التی تورون، ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ آگ جسے تم جلاتے ہو، جو وہ آگ جسے تم جلاتے ہو، اَأَنْتُمْ شَجَرَتَهَا اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا اس آگ نکلنے والے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ کس نے پیدا کیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، استفہام انکاری ہے، یہ سوال انکار کرنے کے لیے، سوال ڈانٹنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے کہ وہ جس درخت سے تم آگ جلاتے ہو، وہ آگ نکالنے والا، جلانے والا درخت کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا اس آگ کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ تو یہ صاف صاف بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور آخری بات، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کفار نے، مشرکین نے یہ بات، یہ سوال اور یہ اشکال پیدا کیا، یہ دشواری پیدا کی کہ بھئی ہڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کر دے، ہڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ، تم کہتے ہو کہ ہڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کر دے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے، انسان کا جو جسم ہے، اس جسم کو وجود بخشنے کے لیے، وجود میں لانے کے لیے کیا چاہیے؟ وجود میں لانے کے لیے، یعنی عقلی بات، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بات لکھی کہ کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ پیدا کرنے کے لیے ٹھنڈک چاہیے، گرمی چاہیے، پیدا کرنے کے لیے گرمی چاہیے، رطوبت چاہیے، گرمی اور رطوبت، اور وہ منی کے قطرے میں تو پائی جاتی ہے۔ ہمارا وجود کیسے ہوا ہے؟ منی کے قطرے سے۔ منی کے قطرے کے اندر حرارت پائی جاتی ہے اور رطوبت پائی جاتی ہے، یعنی وہ گیلا ہے لیکن تاثیر کے اعتبار سے گرم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پیدا کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ پیدا کرنے کے لیے ہڈی کی جو بات کہی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ ہڈی سے دوبارہ انسان کو وجود بخشے گا۔ ابھی عجب الذنب کی بات آئی نا، ٹیل بون کی بات آئی، عصعصی کی بات آئی کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی آدم کو دوبارہ وجود بخشے گا۔ تو کفار مکہ کہتے تھے کہ منی کا قطرہ گرم ہے اور رطوبت ہے، گیلا پن ہے، اس سے وجود ہو گیا، لیکن دوبارہ وجود کے لیے ہڈی کی بات ہے کہ ہڈی سے وجود بخشے گا۔ ہڈی کی تاثیر الگ ہے، ہڈی کی تاثیر کیا ہے؟ الگ ہے۔ وہ الگ کیا ہے؟ بالکل الگ ہے۔ ہڈی کے اندر رطوبت نہیں ہے، گیلا پن نہیں ہے، خشکی ہے، اور گرمی نہیں ہے بلکہ برودت ہے، ٹھنڈی ہے، ٹھنڈک ہے۔ تو ہڈی میں ٹھنڈک ہے اور خشکی ہے، تو ٹھنڈک اور خشکی کا کام، خشکی کا تعلق موت سے، زندہ کرنے سے نہیں۔ منی کی کیفیت، منی کی طبیعت زندہ کرنے کے موافق ہے، لیکن ہڈی کی کیفیت موت کے موافق ہے، زندگی کے خلاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلاف چیز سے، ضد سے، اپوزٹ سے پیدا کیسے کرے گا؟ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ ہڈی کی تاثیر موت سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ اس کے اندر خشکی ہے اور ٹھنڈا پن ہے۔ انسان مرتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو ہڈی کا تعلق موت سے ہے، موت سے قریب ہے ہڈی کی تاثیر، تو ہڈی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرے گا۔ تم کہتے ہو تو کیسے پیدا کرے گا؟ یہ تو اپوزٹ ہے، ضد ہے، موت والی چیز سے زندگی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا؟ تو اسی کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ بھائی آگ گرم ہے کہ نہیں گرم ہے، جلانے کا کام کرتی کہ نہیں کرتی، خشکی کا کام کرتی کہ نہیں کرتی، لیکن پودا، یہ ہرا ہرا پودا جو زمین سے نکل رہا ہے گیلا ہے، جس طرح چاہو اسے تم موڑ سکتے ہو، اسے اپنی مصلحت میں استعمال کر سکتے ہو، جس طرح سے چاہو اسے اپنی مفاد کے لیے ڈھال سکتے ہو۔ تو یہ الٹا ہے کہ نہیں الٹا ہے؟ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ضد سے ایک گیلے سے آگ پیدا کر سکتا ہے، تو ایک ضد سے یعنی موت والی چیز سے زندگی کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ بیان فرمائی ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کی، فمنہ توقدون، اور تم اسی سے آگ جلاتے ہو، آگ لگاتے ہو۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو یہ چند باتیں تھیں ان دو آیات کے سلسلے میں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم الشان دلیلوں کو جو اللہ کے کلام کی آیات بینات ہیں، براہین ہیں، روشن دلیلیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کرنے کے لیے کافی ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہیں، ایک دلیل کافی، اتنی ساری باتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے کی، اس پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس کے منکر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یقین کرنے کی، انہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب و کتاب کے لیے، جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔